السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج تاریخ ہے 16 ستمبر۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے قومی خبریں سنیے۔ اویسی کو بی جے پی کا چچا جان بتانے پر مجلس برہم۔ اسد الدین اویسی کو کسان لیڈر راکیش ٹکیت کی جانب سے بی جے پی کا چچا جان قرار دینے پر مجلس اتحاد المسلمین برہم ہو گئی ہے اور پارٹی کے ترجمان نے کرارا جواب دیا ہے۔ اویسی کی پارٹی آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے ترجمان سید عاصم وقار نے کہا کہ ٹکیت کا ایک بیان آیا ہے جس میں وہ اویسی صاحب کو بی جے پی کا چچا جان قرار دے رہے ہیں اور انہیں بی جے پی کی ٹیم کا حصہ بتا رہے ہیں، لیکن انہیں یہ بتانا چاہیے کہ مظفر نگر فسادات کے وقت ٹکیت کہاں چھپے بیٹھے تھے۔ عاصم وقار نے کہا کہ راکیش ٹکیت کتنے سیکولر ہیں یہ انہیں اور ان کے لوگوں کو بخوبی معلوم ہے۔ 2017 اور 2019 کے انتخابات میں ٹکیت بی جے پی کو جتانے کے لیے کام کر رہے تھے اور ان کے لیے ووٹ مانگ رہے تھے۔ ٹکیت مسلمانوں کے کندھے پر بیٹھ کر سیاسی سفر طے کرنا چاہ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آج آپ اسٹیج پر چڑھ کر جاٹوں کی طرف سے اللہ اکبر کے نعرے بلند کر رہے ہیں، لیکن جب مظفر نگر میں فسادات ہوئے تھے تو ٹکیت کہاں چھپ کر بیٹھے تھے؟ اس وقت لوگ نعرے لگاتے ہوئے قتل عام میں ملوث تھے۔ وقار کے مطابق ٹکیت نے اس وقت کوئی امن کی اپیل نہیں کی تھی۔ آج ٹکیت ہمیں بی جے پی کی بی ٹیم قرار دے رہے ہیں۔ ادھر کانگریس نے ٹکیت کے بیان کی حمایت کی ہے۔ کانگریس کے مقامی لیڈران نے کہا ہے کہ بی جے پی کے لیے ماحول تیار کرنے کی غرض سے اویسی جگہ جگہ پہنچ رہے ہیں۔ خیال رہے کہ باغپت میں ایک جلسہ عام کے دوران 14 ستمبر کو ٹکیت نے کہا تھا کہ بی جے پی کے چچا جان اسد الدین اویسی یو پی میں گھس آئے ہیں۔ اگر اویسی بی جے پی کے خلاف بھی بولیں گے تو بھی ان کے خلاف کوئی کیس درج نہیں ہوگا۔ قبل ازیں 5 ستمبر کو مظفر نگر مہا پنچایت کے وقت راکیش ٹکیت نے اس سٹیج سے ہندو مسلم اتحاد کی بات کی تھی اور بی جے پی کو ہرانے کے لیے سبھی سے یکجا ہونے کی اپیل کی تھی۔ بی جے پی جھوٹی پارٹی، یو پی کی جنتا تبدیلی چاہتی ہے۔ اتر پردیش میں اگلے چند مہینوں میں اسمبلی انتخابات ہونے والے ہیں اور حکمراں جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی سمیت تمام بڑی جماعتوں نے اپنی مہم شروع کر دی ہے۔ خواتین اور نوجوانوں کو لبھانے کی کوشش میں مصروف ایس پی کے قومی صدر اکھلیش یادو نے کہا کہ ہم نیتا جی کے فارمولے پر کام نہیں کر رہے ہیں۔ نیتا جی نے جو ایم وائی کا فارمولہ بتایا تھا اسے ہم لوگوں نے بدل دیا ہے۔ اکھلیش یادو نے کہا کہ اب ایم کا مطلب مہیلا اور وائی کا مطلب یوتھ ہے، یہی دونوں مل کر آئندہ اسمبلی انتخاب میں ایس پی کی سرکار بنائیں گے۔ اکھلیش یادو نے مزید کہا کہ بھارتیہ جنتا پارٹی ایک جھوٹی پارٹی ہے اور جھوٹے خواب دکھاتی ہے، لیکن اب بی جے پی کے دن چلے گئے ہیں، کیونکہ بی جے پی نے جتنے جھوٹے خواب دکھائے تھے اتنے جھوٹے خواب کسی بھی سیاسی پارٹی نے عوام کو نہیں دکھائے۔ اس لیے اب جنتا 2022 کے الیکشن میں تبدیلی چاہتی ہے۔ سماج وادی پارٹی کی انتخابی حکمت عملی کے بارے میں ایس پی سربراہ اکھلیش یادو نے کہا کہ ہم نے اتر پردیش میں ترقیاتی کام کیے تھے، آگرہ ایکسپریس وے بنایا، اضلاع میں میڈیکل کالج قائم کیے اور بہت کم وقت میں بہت سی یونیورسٹیاں بھی بنائیں۔ اس لیے اس مرتبہ جو بھی پارٹی عوام کے سکھ دکھ میں شریک ہوگی اور انہیں ساتھ لے کر چلے گی وہی پارٹی 2022 میں جیت کر یو پی میں آئے گی۔ بی جے پی پر طنز کرتے ہوئے سابق وزیر اعلیٰ اکھلیش یادو نے کہا کہ جب یو پی میں بی جے پی 2017 میں جیت کر آئی تھی تو بڑے بڑے ہورڈنگز لگوائے گئے تھے، صدر جمہوریہ اور وزیر اعظم کو بلایا گیا تھا اور ساتھ ہی ملک کے کئی بڑے صنعت کاروں کو بھی انویسٹمنٹ سمٹ کے نام پر بلایا گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ میں سرکار سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ سرکار بتائے کہ آخر یو پی میں کتنی سرمایہ کاری کی گئی۔ آر ایس ایس بی جے پی ہندو نہیں، ہندو دھرم کا استعمال کرتے ہیں۔ کانگریس کے سابق صدر راہل گاندھی نے مہیلا کانگریس کا نیا لوگو جاری کیا ہے۔ اس دوران انہوں نے بی جے پی اور آر ایس ایس کو سخت نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا کہ بی جے پی دھرم کی دلالی کرتی ہے لیکن خود کو ہندو پارٹی کہتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بی جے پی خود کو ہندو پارٹی کہتی ہے لیکن دیوی لکشمی پر حملہ معیشت کمزور کر کے کرتی ہے اور عورتوں کی طاقت کو کمزور کر کے ماں درگا پر حملہ کرتی ہے۔ انہوں نے کہا بی جے پی دھرم کی دلالی کرتی ہے لیکن خود کو ہندو پارٹی کہتی ہے۔
راہل گاندھی کے مطابق آج ملک میں بی جے پی کی حکومت ہے، ان کا جو نظریہ ہے اور جو ہمارا نظریہ ہے، ان میں سے ایک ہی نظریہ ملک پر راج کرے گا۔ راہل گاندھی نے کہا کہ کانگریسی ہوتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ میں باقی نظریات کے ساتھ سمجھوتا کر سکتا ہوں، مگر میں RSS کے نظریات کے ساتھ کبھی سمجھوتا نہیں کر سکتا۔ کانگریس کے سابق صدر نے مزید کہا کہ کانگریس کے نظریے ساور کے خیالات میں کیا فرق ہے؟ بی جے پی کے لوگ کہتے ہیں کہ وہ ہندو پارٹی ہے۔ اگر گزشتہ 200 سالوں میں کسی ایک شخص نے ہندو دھرم کو سمجھا ہے تو اس شخص کا نام مہاتما گاندھی ہے۔ اس کو ہم بھی مانتے ہیں، اس کو بی جے پی کے لوگ بھی مانتے ہیں۔ اگر گاندھی نے ہندو دھرم کو سمجھا اور اپنی پوری زندگی اسی نظریے میں لگائی تو اس شخص کے سینے میں RSS کے لوگوں نے گولی کیوں ماری؟ گاندھی کو پوری دنیا نے مثال سمجھا، انہوں نے دنیا کو اچھی طرح سے عدم تشدد کے بارے میں سمجھایا۔ راہل گاندھی نے مزید کہا کہ بی جے پی نے لکشمی کی طاقت نوٹ بندی سے کمزور کی ہے۔ GST کو لاگو کیا گیا جس سے لکشمی کی طاقت کم ہوئی۔ یہ جھوٹے ہندو ہیں۔ موہن بھاگوت کے ساتھ کیا آپ نے کسی خاتون کی فوٹو دیکھی ہے؟ نہیں دیکھی ہوگی۔ ان کو صرف دبانا آتا ہے۔ RSS نے کسی خاتون کو ملک کا وزیر اعظم نہیں بنایا، لیکن کانگریس نے بنایا ہے۔ وہیں دوسری طرف بی جے پی کے ترجمان نے راہل گاندھی کے بیان پر جوابی حملہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ وہی راہل گاندھی ہیں جنہوں نے بہادر جوانوں کے لیے خون کی دیوالی لفظ کا استعمال کیا تھا۔ اب وہ ہندو دیوی دیوتاؤں کا استعمال کر رہے ہیں جو توہین آمیز ہیں۔ انہیں اس کے لیے معافی مانگنی چاہیے۔ گجرات کابینہ تشکیل سے قبل بی جے پی میں زبردست بغاوت، حلف برداری ملتوی۔ گجرات میں بی جے پی کے اندر اقتدار کو لے کر ہنگامہ برپا ہے اور آج یہ ہنگامہ اپنے عروج پر نظر آیا۔ پارٹی اراکین اسمبلی کی بغاوت کھل کر سامنے آ گئی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ بدھ کے روز منعقد ہونے والی وزیر اعلیٰ بھوپیندر پٹیل کی کابینہ کی حلف برداری تقریب ملتوی ہو گئی ہے۔ پروگرام کو لے کر جو بینر لگائے گئے تھے انہیں پھاڑ دیا گیا یا پھر اتار دیا گیا۔ یہاں قابل ذکر ہے کہ وزیر اعلیٰ بھوپیندر پٹیل کی حلف برداری پہلے ہی ہو چکی ہے۔ آج ان کی کابینہ کو حلف لینا تھا، لیکن اب خبر آ رہی ہے کہ یہ تقریب جمعرات کو 1:30 بجے منعقد ہوگی۔ موصولہ اطلاعات کے مطابق نئے وزیر اعلیٰ بھوپیندر پٹیل کی کابینہ میں بڑے پیمانے پر تبدیلی کی بات کہی جا رہی تھی، جس پر تنازع شروع ہو گیا ہے۔ جانکاری کے مطابق بھوپیندر پٹیل اپنی کابینہ میں تقریباً 90% پرانے وزراء کو بدلنا چاہتے ہیں۔ ایسے میں وزارتی عہدے سے بے دخل ہونے کا اندیشہ دیکھتے ہوئے کئی بی جے پی اراکین اسمبلی نے احتجاج کا پرچم بلند کر دیا اور پھر تنازع کھڑا ہو گیا۔ اس وجہ سے پارٹی کو آنن فانن حلف برداری کی تقریب ملتوی کرنی پڑی۔ خبر ہے کہ کئی اراکین اسمبلی نے سابق وزیر اعلیٰ وجے روپانی کے گھر جا کر ان سے ملاقات کی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ وزیر نہیں بنائے جانے کی وجہ سے ناراض اراکین اسمبلی ان سے ملنے پہنچے تھے۔ UPATS نے مزید 3 مشتبہ دہشت گرد گرفتار کیے۔ ISI موڈیول کے مزید 3 مشتبہ دہشت گردوں کو UPATS نے ریاست کے مختلف اضلاع سے گرفتار کیا ہے۔ اس میں پریاگ راج کے کریلی سے محمد طاہر عرف مدنی، رائے بریلی کے اونچھار سے محمد جمیل اور پرتاپ گڑھ کے مہیش گنج سے محمد امتیاز عرف کالو کو گرفتار کیا گیا ہے۔ ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل پولیس لا اینڈ آرڈر پرشانت کمار نے بتایا کہ دہلی پولیس کے اسپیشل سیل میں درج معاملے میں UPATS نے اب تک کل 6 لوگوں کو گرفتار کیا ہے۔ اس میں بدھ کو گرفتار کیے گئے طاہر، جمیل اور امتیاز کے علاوہ ذیشان، عامر اور مول چندر کو پہلے ہی گرفتار کیا جا چکا ہے۔ پرشانت کمار نے بتایا کہ ان کا منصوبہ پردیش کے الگ الگ حصوں میں دھماکہ کرنے کا تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ان پٹ 1 ہفتہ قبل ملا تھا جس پر کارروائی کی جا رہی تھی، جس کے بعد سرویلنس کی مدد سے ان پٹ اکٹھا کیا گیا اور تقریباً 6 لوگوں کو مختلف مقامات سے گرفتار کیا گیا۔ جھارکھنڈ اسمبلی میں نماز خانے کے قیام کا خیر مقدم۔ ممبئی مہاراشٹر سماجوادی پارٹی لیڈر اور رکن اسمبلی ابو عاصم اعظمی نے جھارکھنڈ اسمبلی میں مسجد اور نماز کا کمرہ مختص کیے جانے پر خیر مقدم کرتے ہوئے اسے ایک نیک عمل قرار دیا ہے، جبکہ بی جے پی کی نفرت کی سیاست کو ہدف تنقید بناتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بی جے پی ملک میں فرقہ پرستی چاہتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب کبھی بھی مسلمانوں کا مسئلہ آتا ہے، بی جے پی ہندوؤں اور مسلمانوں کو منتشر کرنے کی کوشش کرتی ہے، جس کا فائدہ وہ الیکشن میں اٹھاتی ہے۔
انہوں نے کہا کہ میں کسی بھی مذہب کے خلاف نہیں ہوں، مقررہ وقت میں نماز کی ادائیگی فرض ہے، ایسے میں اگر ایک کمرہ یا مسجد تیار کی جاتی ہے تو اس میں حرج کیا ہے، اور کسی کو بھی اس میں اعتراض نہیں ہے۔ بی جے پی ایسے مسئلے کو ہوا دیتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب میں پارلیمنٹ جایا کرتا تھا وہاں بھی کمرے میں نماز ادا کرتا تھا، نماز کے لیے ہوائی اڈے تک میں نماز خانہ ہے، اگر کوئی پوجا کرنا اور نماز پڑھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے انتظام کرنا اچھی بات ہے، اس میں سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ہم سب کو ایک دوسرے کے جذبات اور مذہب کا احترام کرنا چاہیے۔ بی جے پی تقسیم چاہتی ہے، ہم اس ملک میں بھائی چارگی اور اتحاد کے خواہاں ہیں۔ بے روزگاری پر کوئی بات نہیں کی جاتی۔ بی جے پی مذہب کے نام پر نفرت پیدا کر کے اختلافات پیدا کرتی ہے، یہ اس کی گندی ذہنیت اور سیاست ہے۔ اس کے ساتھ ہی ویڈیو کا اختتام ہوا۔ اپنے میزبان راہی حجازی کو دیجیے اجازت۔ سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔